آج کے درس کا عنوان مناسک حج کے فضائل و برکات سے متعلق ہے۔ جو حضرات گرامی عمرے کی سعادت سے مالا مال ہو چکے ہیں اور اسی طرح حج کی سعادت سے مالا مال ہو چکے ہیں، وہ اچھی طرح سمجھیں گے کہ جن جن مبارک جگہوں کے فضائل اور برکتیں بتائی جائیں گی احادیث کی روشنی میں، تو وہ سارے مناظر ذہن میں تر و تازہ ہو جائیں گے کہ بیت اللہ شریف کا طواف بھی کیا تھا، صفا و مروہ کی سعی بھی ہوئی تھی، اور مناسک حج میں یہ کہ منا کی راتوں میں منا کی جگہ راتوں اور دن قیام کیا تھا، پھر میدان منا سے عرفات کی طرف چلے تھے، پھر واپس مزدلفہ آئے تھے، پھر مزدلفہ سے واپس منا اور پھر رمی جمار کا فریضہ ادا کیا تھا، اور یہ ساری چیزیں عام طور پر حج و عمرہ کے بیانات میں فضائل اور جگہوں کی برکتیں نہیں بتائی جاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حجاج کرام حج کی تربیت کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کا مقصد اور ذہنی طور پر ان کا مرکز یہی ہوتا ہے کہ ہم حج کے مناسک سیکھ لیں کہ حج کیسے کرنا ہے۔ تو آج کی اس روحانی محفل میں انشاءاللہ تعالی ان مبارک مناسک اور جگہوں کے اور مشاعر کے فضائل و برکات ذکر کیے جائیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، تاکہ آئندہ جب ہم عمرہ کریں اور آئندہ جب ہمیں حج کی سعادت نصیب ہو تو پھر یہ ساری برکتیں ہمارے ذہن میں ہوں اور ان عبادات میں اور مناسک کی ادائیگی میں اور زیادہ دل کا خضوع اور خشوع ہو۔ سب سے پہلے طواف کے بارے میں سنیے۔ کئی احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ جو کعبہ شریف کے ارد گرد 7 اشواط 7 چکر مکمل کرے، جو طواف کا طریقہ ہے، تو اس کے بعد وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ کیوم ولدتہ امہ، جیسا کہ وہ آج ہی دنیا میں آیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمائے کہ اللہ تعالیٰ طواف کرنے والوں مطوفین اپنے بندوں اور بندیوں کے بارے میں فرشتوں کے درمیان فخر فرماتا ہے، فرشتوں کے درمیان مباحات فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، میرے ان بندوں اور بندیوں کو دیکھو جو میری رضا کے لیے میرے گھر کا طواف کر رہے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یباہی بالطائفین ملائکتہ، اللہ تعالیٰ طواف کرنے والے بندوں اور بندیوں کے بارے میں فرشتوں پر فخر فرماتا ہے، یعنی اس کی رحمت خوش ہوتی ہے اور وہ اپنی رحمت کی خوشی کا اظہار فرشتوں میں فرماتا ہے۔ طواف کرنے والوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب طواف کرنے والے طواف کرتے ہیں تو ان کا یہ عمل قیامت کے دن ان کے اعمال میں سب سے زیادہ انہیں خوش کرنے والا ہوگا۔ بروز محشر وہ بہت کم ہی اعمال ہوں گے جن کو بندہ صحیفہ عمل میں دیکھ کر خوش ہو جائے گا، اور ان میں سے ایک طواف بھی ہے۔ استکثروا من الطواف بالبیت، جب تمہیں کعبہ شریف حاضری کی سعادت ہو تو کثرت سے بیت اللہ کا طواف کیا کرو۔ فإنه أقل شيء تجدونه في صحفكم وأغبط عمل تجدونه، یہ وہ ان کم اعمال میں سے ہے کہ جو قیامت کے دن بندے کے لیے بہت زیادہ خوشی کا سبب ہوں گے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آپ کی سنگت میں کعبہ شریف کا طواف کر رہے تھے۔ طواف کی ابتدا ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا، حجر اسود پر اپنے لبہائے مبارک رکھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حجر اسود کو چوما، اپنے ہونٹ مبارک اس پر لگائے تو آپ کافی دیر تک روتے رہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود پر اپنا منہ رکھ لیا
اور اس کو بوسہ دینے لگے تو کافی دیر وہیں ہونٹ رکھے رہے، یبکی طویلاً، اور بہت دیر تک روتے رہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک اٹھایا اور حجر اسود کو بوسہ دینے سے فارغ ہوئے، ثم التفت فاذا هو بعمر بن الخطاب، آپ نے عمر فاروق کو دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ زار و قطار رو رہے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے آپ کو روتے ہوئے دیکھا تھا، تو عمر فاروق پر بھی، سیدنا عمر فاروق پر بھی رقت طاری ہو گئی اور آپ بھی خوب رو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمر فاروق کو روتے ہوئے دیکھا تو فرمایا یا عمر ہا ہونا تسکب العبرات، اے عمر ہاں واقعی یہی جگہ تو آنسو بہانے کی ہے۔ فرمایا کہ اے عمر ہاں واقعی یہی جگہ ہے جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں۔ تو بیت اللہ شریف کے آس پاس کی جگہ جس کو مطاف کہتے ہیں، مطاف کا معنی ہے طواف کی جگہ، مطاف بڑی مبارک اور بابرکت جگہ ہے، اور کئی احادیث میں آتا ہے کہ یہاں پر کئی انبیاء کرام کے مزارات بھی ہیں، ان کی مرقد انوار بھی ہیں، اور یہ وہ جگہ ہے، یہ خاص زمین کا وہ ٹکڑا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے کئی برگزیدہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء، اقطاب، ابدال سبھی نے طواف کیا ہوگا، اور یقیناً سب کے قدم لگے ہوں گے۔ تو مطاف کی جگہ بڑی برکت والی ہے، اور علماء کرام کا یہ ارشاد فرمانا ہے کہ حرم شریف کی اگر کوئی یہ پوچھنا چاہے کہ سب سے اہم عبادت کیا ہے جس کو کثرت سے کیا جائے، تو وہ طواف ہے، اس لیے کہ روئے زمین کے کسی حصے پر یہ عبادت نہیں ہو سکتی۔ طواف صرف کعبہ شریف ہی میں ہو سکتا ہے، مطاف ہی میں ہو سکتا ہے، لہذا دل راغب ہو، رغبت ہو اور دل چاہے تو پھر طواف سے بڑھ کر وہاں پھر کوئی اور عبادت نہیں ہے۔ کعبہ شریف کو دیکھنا بھی باعث برکت ہے، سعادت ہے۔ ایک دفعہ ہم حرم شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک فیملی موجود تھی، ان میں ایک ضعیف العمر فرد تھا، نیک صالح بظاہر نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو جلدی سے بلایا اور عربی زبان میں کہنے لگا کہ بیٹا دیکھو کعبہ کو، کہ اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ابھی حدیث پاک کے لفظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نظر الی البیت ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے کعبہ شریف کو دیکھا حالت ایمان کے ساتھ، اللہ کو راضی رکھنے کی نیت سے، احتساب ثواب کی امید رکھتے ہوئے، جس نے کعبہ شریف کو دیکھا، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ گزشتہ گناہوں کی مغفرت سے کیا مراد ہے یہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، مگر حدیث پاک کے یہ لفظ ہیں کہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت میں جو گناہ اس کے بخشنا اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ تعالیٰ کی علم ہے، یقیناً اس کے ان گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ النظر الی الکعبۃ محض الایمان، کعبہ شریف کو ایمان کے ساتھ دیکھنا یہ خالص ایمان کی علامت ہے۔ کعبہ شریف کو محبت کی نظر سے دیکھنا یہ خالص ایمان کی علامت ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا کہ جس نے کعبہ شریف کو ایمان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ، اللہ کی ذات پر یقین کے ساتھ دیکھا، تتحات ذنوبہ کما یتحات الورق من الشجر، اس کے گناہ جسم سے اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسا کہ درختوں کے پتے ہوا کے چلنے سے جھڑتے ہیں، اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں۔ یہ کعبہ شریف کے فضائل و برکات ہیں، لہذا جب معتمر یعنی عمرہ کرنے والا یا حج کرنے والا کوئی بھی زائر وہاں پہنچے تو اسے چاہیے کہ کعبہ شریف کو مسلسل دیکھے جبکہ طواف میں نہ ہو، اس لیے کہ حالت طواف میں کعبہ شریف کی طرف چہرہ کرنا یا اس کو دیکھنا مکروہ ہے، مطاف ہی کی طرف نظر رکھنی چاہیے۔ یہ صرف طواف کے بارے میں یہ احکامات ہیں، اس کے علاوہ کعبہ شریف کو دیکھ سکتے ہیں۔ آب زمزم سبحان اللہ یہاں بھی موجود ہوتا ہے، وہاں بھی ہے، مگر وہاں نیکیاں چونکہ بڑھ جاتی ہیں، لہذا وہاں آب زمزم پینے کی برکتیں بھی زیادہ ہیں۔ آب زمزم وہاں پینے کی برکت جو ہے وہاں بھی یہاں یہی ہے بحیثیت آب زمزم ہونے کے، لیکن وہاں نیکیاں چونکہ بڑھ جاتی ہیں
لہٰذا فضیلت اپنی جگہ ہے، لیکن وہاں کی برکتیں بھی اپنی حقیقت رکھتی ہیں۔ ماء زمزم لما شرب لہ، ماء زمزم لما شرب لہ، جس نیت سے آب زمزم پیا جائے وہی نیت پوری ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث ہو گزرے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، متقی پرہیزگار اور بہت بڑے محدث، امام بخاری کے اساتذہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ ایک دفعہ عبداللہ ابن مبارک زمزم کے کنویں پر آئے، آپ نے وہاں سے زمزم کا پانی بھرا ایک برتن میں، کعبہ شریف کی طرف منہ کیا اور پانی پینے سے پہلے بلند آواز سے یہ ارشاد فرمانے لگے کہ ہمیں حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ سے یہ حدیث پہنچی ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آب زمزم کو جس نیت سے پیا جائے اللہ تعالیٰ نیت کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو آب زمزم وہاں پئیں، یہاں پئیں، مختلف نیتوں کے ساتھ پئیں، ایک دفعہ بھی پئیں تو اس میں درجنوں نیت کر لیں، کوئی حرج نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، یہ نہیں کہ ایک دفعہ پیا ہے تو ایک نیت رکھیں، کئی نیتیں بیک وقت ہو سکتی ہیں۔ صفا و مروہ کے درمیان سعی، صفا ایک پہاڑی ہے، مروہ بھی حقیقت میں ایک پہاڑی ہے۔ اب پہاڑیوں کی کوئی صورت بظاہر سمجھ میں نہیں آتی، ہاں صفا پر کچھ نہ کچھ پہاڑی کے کچھ اثرات دکھائی دیتے ہیں، لیکن وہ سب محفوظ کر دیا گیا ہے۔ اب وہاں پورا ایک سنگ مرمر اور فرشی نظر آتا ہے، لیکن فضائل و برکات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اس وقت بھی تھے، اب بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 59 میں صفا و مروہ کا ذکر کیا، اور وہ آیت اب بھی صفا و مروہ، صفا کی پہاڑی پر زندہ ہے، یعنی لکھی ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ صفا و مروہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ نشانی کیسے بنی؟ کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے یہاں آثار موجود ہیں۔ حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لخت جگر سیدنا سلیمان علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے لیے ان دو پہاڑیوں پر بار بار چکر کاٹتی تھی کہ کہیں دور سے کوئی پانی کے کچھ آثار اور کیفیات مل جائیں۔ اور جو درمیان میں جگہ تھی، اس درمیان کی جگہ میں آپ کو سیدنا اسماعیل علیہ السلام نظر نہیں آتے تھے، جہاں آپ نے ان کو لٹایا ہوا تھا زمین پر، تو وہ درمیان کے اس حصے میں نظر نہیں آتے تھے۔ تو آپ جب اس نشیبی جگہ پر پہنچتی تھی تو وہاں سے آپ دوڑتی تھی، دوڑ لگاتی تھی، تاکہ جلدی سے تھوڑا اوپر کو ہوں، اونچائی پر پہنچے اور آپ کو سیدنا اسماعیل علیہ السلام نظر آ جائیں، تو آپ وہاں پہنچتی تو مطمئن ہو جاتی کہ آپ سلامت ہیں۔ اس طرح آپ نے 7 چکر کاٹے، صفا سے مروہ تک، مروہ سے صفا تک، اور پھر صفا سے مروہ تک۔ جب 7واں چکر مکمل ہوا تو آپ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام شیرخوار تھے، کم عمر تھے، جہاں وہ اپنی مبارک ایڑیاں زمین کو، ان کی مبارک ایڑیاں چھو رہی تھیں، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ایک پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ سیدہ حاجرہ فوراً دوڑ کر گئیں اور آس پاس مٹی سے اس کی منڈیر بنانے لگی، پانی روکنے لگی، اور آپ فرماتی تھی زم زم، زم زم کا مطلب ان کی عبرانی یا جو بھی ان کی زبان تھی اس کے مطابق ہے کہ ٹھہر جا، زم زم ٹھہر جا۔ آپ اس پانی کے چشمے کے آس پاس مٹی جمع کر کے منڈیر بناتی اور فرماتی زم 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 زم، تاکہ آپ جلدی سے چلو لے کر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو پلا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فرمائے کہ اگر آپ زمزم نہ فرماتی تو یہ زمزم کا چشمہ پوری دنیا پر بہہ جاتا ہے۔ تو انہوں نے زمزم فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک خاص جگہ رکھا، اور اس میں بھی حکمت تھی کہ اس کی فضیلت اور اہمیت کی خاطر لوگ دور دور سے آئے۔ تو صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر مکمل کرے گا، صحیح کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ان الطواف بین الصفا والمروہ
یعدل 70 رکبۃ، کسی غلام کو آزاد کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ بڑی بڑی عبادات پر غلام کے آزاد کرنے کا ثواب آیا ہے۔ کسی ایک غلام کو آزاد کر دینا کہ وہ اپنی چاہت کے مطابق زندگی گزار سکے اور غلامی سے آزاد ہو جائے، اور یہاں 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے جو صفا و مروہ کے درمیان سعی کرے۔ یوم عرفہ اور یوم ترویہ، 8 ذی الحج یوم الترویہ کہلاتا ہے اور 9 ذی الحج یوم عرفہ کہلاتا ہے۔ 8 ذی الحج جب مینا میں حاجی پہنچتے ہیں، پہلا دن حج کے 5 دنوں کا پہلا دن، وہ یوم ترویہ کہلاتا ہے، اور پھر اس کے آگے والا دن 9 ذی الحج جب میدان عرفات میں حاجی مینا سے جاتے ہیں اور عرفات میں دن گزارتے ہیں، وہ یوم عرفات کہلاتا ہے۔ اور یوم الترویہ سے پچھلی رات یعنی 7 اور 8 کی درمیانی رات یہ لیلۃ الترویہ کہلاتی ہے، اور عرفات سے پہلے کی رات جو مینا میں گزرتی ہے حاجیوں کی، وہ لیلۃ عرفہ کہلاتی ہے۔ ان 2 دنوں کی بھی فضیلت ہے اور 2 راتوں کی بھی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 4 راتیں ایسی ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ خیر کو انڈیل دیتا ہے، خیر کو بہا دیتا ہے۔ خیر عطا فرمانا علیحدہ بات ہے، خیر کی بارش فرما دینا علیحدہ بات ہے، اور خیر پوری انڈیل دینا یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اس کی آپ سادہ سی مثال یہ سمجھیں کہ کہیں سبیل پر اگر دودھ تقسیم ہو رہا ہو، ایک ٹب سے دودھ تقسیم ہو رہا ہو، کسی کو گلاس مل رہا ہے، کسی کو 2 گلاس، کسی کو جگ مل رہا ہے، تو وہ تقسیم ہے۔ لیکن اگر وہ ٹب کسی کو پورا کا پورا دے دیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ یہ سب تمہارا ہے، جو مرضی آئے گا، تو اس کا مطلب ہے خیر کو انڈیل دینا۔ اللہ تعالیٰ 4 راتوں میں خیر کو انڈیل دیتا ہے، یعنی بے بہا، بیش بہا، بے حساب ان راتوں میں وہ خیر بہا دیتا ہے۔ جو جتنا بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنا چاہے وہ حاصل کرتا ہے، کسی کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ وہ 4 راتیں کون سی ہیں؟ لیلۃ الاضحیٰ، قربانی کی عید کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، والفطر اور عید الفطر کی رات، والنصف من شعبان اور شعبان المعظم کی 15ویں شب، اور لیلۃ عرفہ اور عرفات کی رات۔ 9 ذی الحج، 8 اور 9 ذی الحج کی درمیانی رات، 8 اور 9 ذی الحج کی درمیانی رات یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ خیر کو انڈیل دیتا ہے۔ حضرت سیدہ ام المؤمنین حضرت سیدنا معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 4 راتوں میں عبادت کی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ لیلۃ الترویہ 8 ذی الحج کی رات جب حاجی پہنچتے ہیں، اس سے پچھلی رات یعنی 7 اور 8 کی درمیانی رات لیلۃ الترویہ، لیلۃ عرفہ اور 9 اور 8 اور 9 کی درمیانی رات، ولیلۃ النحر اور عید الاضحیٰ کی رات، ولیلۃ الفطر اور عید الفطر کی رات۔ تو اس دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ذی الحج کی رات کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ میدان عرفات سبحان اللہ حاجیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی حصول کی خاص رات ہے۔ کوئی حاجی ایسا نہیں ہوتا جو میدان عرفات میں محروم جاتا ہو، بس جو میدان عرفات میں پہنچ گیا حالت احرام میں اللہ کی رضا کی نیت کے ساتھ، تو یقیناً بالیقین اس کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ ہمارے علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ حاجیوں کو اس دن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امیدی کا کہیں کوئی چھوٹا سا احساس بھی نہیں رکھنا چاہتے۔ جو میدان عرفات میں پہنچ گیا تو یقیناً وہ اللہ کی رحمت ہی سے پہنچا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی بخشش کا ارادہ نہ فرماتا تو اس کو میدان عرفات میں پہنچنے کی توفیق ہی نہ ملتی۔ جو وہاں پہنچا تو واقعی رحمت کے ساتھ پہنچا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ رحمت اس کے لیے ہو چکا ہے، تبھی تو میدان عرفات میں پہنچا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حاجی میدان عرفات میں پہنچتے ہیں، وقوف عرفہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے۔ ینزل الی السماء الدنیا
اس کی رحمت خاص رحمت آسمان دنیا پر جلوہ گر ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے انظروا الی عبادی شعثا غبرا، اے فرشتوں میرے دیکھو ان بندوں کو جو کہیں دور دراز کا سفر کر کے پراگندہ بال، جن کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اور بالوں پر، ان کے سر کے بالوں پر، ان کے جسم پر غبار ہے، اور غبار آلود بالوں کے ساتھ، بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ، پراگندہ جسم کے ساتھ دور دراز سے یہاں پہنچے ہیں، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان کے گناہوں کی مغفرت فرما دی۔ اشہدوا انی قد غفرت لهم ذنوبهم، گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان کو معاف کر دیا۔ وَإِن كَانَتْ عَدَدَ قَطَرِ السَّمَاءِ، اگر ان کے گناہ بارش کے قطروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو میں نے معاف کر دیا ہے۔ وَرَمَلٍ عَالِجٍ، اگر ان کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو میں نے معاف کر دیا ہے۔ افیضوا عبادی مغفورا لکم وَلِمَنْ شَفَعْتُمْ لَهُ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان کی بھی مغفرت فرما دی، اور یہ جن جن کی شفاعت، جن جن کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے میں نے ان کی بھی مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ، کیا کہنے حاجی کی شان کے صدقہ مبارکباد کا مستحق ہے جس کو اللہ رب العزت نے ان سعادت سے مالا مال کیا۔ رمی جمار، شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، یہ حج کے مناسک کا ایک حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو کنکریاں مارتے ہیں اس کا بھی کوئی ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جی ہاں، ہر وہ کنکری جو ماری جاتی ہے اللہ تعالیٰ ہر کنکری کے عوض ایک ایسے کبیرہ گناہ کی بخشش فرما دیتا ہے جو انسان کو ہلاک کر دینے والا ہو۔ اس بات کو سمجھیے، فرمایا انہ یغفر له بكل حسات رماہ کبیرۃ من الکبائر الموبقات الموجبات۔ تم یہ پوچھ رہے ہو کہ کنکریاں ماری جاتی ہیں تو کنکری مارنے کی کیا برکت اور فضیلت ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر کنکری مارنے پر اس بندے کا ایک ایسا بڑا گناہ معاف فرما دیتے ہیں کہ جو بندے کو ہلاک اور برباد کر دینے والا ہے۔ جس نے 7 کنکریاں ماری اس کے 7 ایسے بڑے گناہ بخش دیے گئے، اور جس نے پھر ظاہر 11-12 کو پھر تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماری، یعنی 21 کنکریاں 11 کو اور پھر 21 کنکریاں 12 کو ماری، سبحان اللہ کیا کہنے، کتنے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی اور نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کنکریاں مارتے ہیں اس کی کیا فضیلت ہے؟ آپ نے فرمایا جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگے تو تمہیں قیامت کے دن جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی اور لوگ مانگنے پر بھی نہیں دیں گے، ماں بیٹے کو نہیں دے گی، فرمایا جس دن جب تمہیں ہر چیز کی ضرورت ہوگی، جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ تمہیں کہیں نہیں ملے گی، تو اللہ تعالیٰ ان کنکریاں مارنے کی وجہ سے تمہیں وہ چیز عطا فرما دے گا۔ تجد ذلک عند ربک احوج ما تکون الیہ، قیامت کے دن تمہیں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ ان کنکریوں کے مقابلے میں عوض میں تمہیں وہ عطا فرمائے گا۔ سر کے بالوں کا حل کیا قصر کیا جاتا ہے، عورتوں کے لیے قصر ہے اور مردوں کے لیے افضل حلق ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حلق کرانے والوں پر رحمت فرمائے، آپ نے دعا فرمائی۔ بعد میں کہ رسول اللہ اور قصر کرانے والوں پر آپ نے پھر دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ حلق کرانے والوں یعنی جنہوں نے سر کے بال منڈوا دیے اللہ تعالیٰ ان مردوں پر خاص رحمت فرمائے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ قصر کرانے والوں پر آپ نے نہیں دعا فرمائی۔ جب چوتھی بار پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قصر کرانے والوں پر بھی رحمت فرمائے۔ عورتوں کے لیے قصر ہی ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاص رحمت کی دعا فرمائی، جیسے مردوں کے لیے حل کرانے میں رحمت ہے، خواتین کے لیے قصر کرانے میں ہے، اور ان کے لیے بھی وہی برکت ہے۔ حدیث پاک میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حاجی حل کراتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی بندیاں قصر کراتی ہیں تو جتنے بال کاٹے جاتے ہیں، جتنے بال حل کرائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر بال کی عوض نیکی اور اس کی وجہ سے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔
ہر بات کی عوض نیکی اور ہر حال ہی کی عوض گناہوں کی مغفرت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر بات کے بدلے میں اس کو ایک نور عطا فرمائے گا۔ مسجد خیف یہ مینا میں ہے، یہاں تک حاجیوں کے لیے پہنچنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر کسی کو مسجد خیف میں حاضری ہو جائے، ویسے کوشش نہیں کرنی چاہیے حاجیوں کو جہاں جہاں خیمے ملے ہیں وہیں رہیں۔ مسجد خیف تک پہنچیں گے تو یقیناً ہو سکتا ہے راستہ بھول جائیں، بہک جائیں اور معاملات جو ہے نا وہ مشکل ہو جائیں۔ پر مسجد خیف وہ مبارک مسجد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نماز پڑھی اور فرمایا یہاں 70 انبیاء نے نماز پڑھی ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس مسجد خیف میں 70 انبیاء کے مزارات بھی ہیں۔ اور حضرت سیدنا مجاہد فرماتے ہیں کہ یہ جو مسجد خیف کا مینارہ ہے، اس مینارے کے قریب سیدنا آدم علیہ السلام کی مرقد مبارک ہے۔ اس کے علاوہ کئی فضائل و برکات ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام معتمرین اور حاجیوں کو اس حق سے نصیب فرمائے۔ ہم میں سے جو حضرات ابھی تک حرم شریف حاضر نہیں ہو سکے یا عمرہ کر چکے ہیں مگر حج کی سعادت سے مالا مال نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ اس مبارک حج کا صدقہ بہت جلد سب کو حرمین شریفین کی باسعادت عمرہ اور حج کی حاضری نصیب فرمائے۔